محفل صدر مجلس پیر طریقت راہبر راہ رشد و ہدایت قافلہ سالار اہل سنت میر کاروان اہل محبت استاذ العلماء جناب اللہ پیر سید ریاض الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار، نعت خانہ نذی قدر و معزز سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم۔ قبل اس کے انتہائی مختصر وقت میں اپنی معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں، دل سے دعا کیجیے کہ خلاق عالم جل وعلا شانہ و اعظم برہانہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے خیر آج کی اس پروقار محفل ذکر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں مجھے حق و صداقت کے ساتھ بات کہنے کی اور پھر مجھے اور آپ کو سن کر سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، سب سے پہلے تو میں انتہائی شکر گزار ہوں آج کی اس محفل کی انتظامیہ کا، بانیان جلسہ کا، جنہوں نے مجھ جیسے نالائق اور ناکارہ خلائق انسان کو آج کی اس خوبصورت عظیم الشان بزم ذکر سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ میں گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے جتنی میری اوقات نہیں ہے۔ اس وقت اسٹیج پر پنڈال کے اندر جتنے بھی علماء اہل سنت تشریف فرما ہیں، میں ان سب کے قدموں کی کاٹ کے ذروں میں سے کسی ایک ذرے کے برابر نہیں ہوں۔ من عالم کے من عالم، میری کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت ہے، میں اس سے اچھی طرح باخبر ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے دو مختلف مقامات سے میں نے تقریباً 3 آیات بینات کو تلاوت کیا ہے۔ پہلی آیت کا تعلق دوسرے پارے سے ہے اور دوسری 2 آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں ان کا تعلق قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 4 سے۔ آج ہم نے ان دونوں آیات کی روشنی میں سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر تمام جتنے بھی شہداء ہیں کا ان کا تعلق بدر سے ہے، احد سے ہے، ان کا تعلق کوفہ سے ہے، یا جس مقام پر بھی شہداء ہیں بشمول ان سب کے، اور بالخصوص امام حسین رضی اللہ تعالی ان آیات کی روشنی میں ہم آج جس صورت مسئلہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ صورت مسئلہ یہ ہے کہ مدینہ سے کربلا تک اور پھر کربلا میں 10 محرم تک اور پھر کربلا میں 10 محرم تک 10 محرم کو نماز ظہر تک تو حسین کو سب نے دیکھا۔ 10 محرم نماز ظہر کے بعد شہادت عظمیٰ، شہادت عالیہ جو حاصل کرنے کے بعد
پھر اس وقت سے آج میرا حسین کہاں ہے. اور ساتھ ساتھ آج ہم چونکہ جماعت اہل سنت کا اسٹیج ہے، آج ہم اس صورت مسئلہ پہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو بھی کریں گے اور غور و خوض بھی کریں گے کہ شہداء کرام اور بالخصوص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے، کیا اس مرتبہ اور مقام کو سمجھتے ہوئے کسی وقت ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس کے اندر اپنی کوئی عرض پیش کر سکتے ہیں؟ کیا وہ سنتے ہیں؟ کیا وہ اس لائق ہیں کہ منگتوں کی جھولی بھر دیں؟ کیا یہ صحیح ہوگا کہ ہم ان کو پکار لیں؟ اور کیا قرآن پاک ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر اپنی مشکلات کے سدباب کے لیے اپنی معروضات پیش کریں اور امام اپنے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اس کی عطا کے ساتھ ہماری جھولی کو بھر دیں؟ کیا ایسا ممکن ہے یا نہیں ہے؟ اس کو ہم انشاءاللہ العزیز تفصیل کے ساتھ ان 3 آیات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. چونکہ وقت کے دامن میں اب اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں زیادہ دیر تمہیدی کلمات کہوں اور زیادہ تفصیل میں جاؤں. نماز عشاء کا وقت قریب قریب ہے اور اسی دورانیے میں نے اپنی گفتگو کو مکمل کرنا ہے. تو آئیے چلتے ہیں دوسرے پارے کی اس آیت کی طرف جس میں اللہ تعالیٰ نے شہداء کرام اور بالخصوص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبہ و مقام کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے. چونکہ اس آیت سے پہلی آیت جو ہے اس میں خطاب شروع ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس آیت کے اندر جتنی باتیں کی گئی ہیں وہ ایمان والوں سے کی گئی ہیں، اور اس کے بعد اس آیت کے اندر جو بات کی گئی ہے، جو مخاطب کیا گیا ہے، وہ بھی ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے. کسی غیر مسلم، عیسائی، یہودی، مجوسی، سابعی، پارسی، ہندو یا سکھ یا کسی بھی بدعقیدہ کو مخاطب نہیں کیا گیا ہے، بلکہ جو مومن ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا تقولوا، تم نہ کہو. یہ بات تھوڑی سی سمجھنے والی ہے، صرف ترجمہ سن کر داد دینا آپ کی مہربانی ہے، لیکن اگر آپ اس کی حقیقت پہ غور کریں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ خلاق عالم نے جو کہا کہ لا تقولوا، تم نہ کہو، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی اور کچھ کہہ رہا تھا، ہمیں روکا رہے. وہ کہتے ہیں تو ان کو کہنے دو، وہ اگر کوئی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں تو ان کو کرنے دو، لیکن اے ایمان والو لا تقولوا، تم نہ کہو، تمہارا حق نہیں بنتا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کی زبان کو یہاں پہ تالا لگا دیا، سیل کر دیا کہ تمہاری زبان سے یہ جملہ نہیں نکلے گا. کون سا جملہ ہے؟ لمن یقتلوا، نہ کہو تم ان کے لیے جو یقتلوا، قتل کیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اموات، کہ وہ مردہ ہیں. اس کا محاورہ ترجمہ یہ بنے گا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہیں، مسلمانوں کو، مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے مستقل طور پہ باؤنڈ کر دیا کہ شہید ہونے والے جو ہیں ان کو مردہ نہیں کہو. اگر وہ مردہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اب قرآن پاک اس حقیقت سے، اس بات سے پردہ اٹھاتا ہے اور ارشاد خداوند یہ ہوتا ہے کہ بل احیاء، وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے. لیکن اس کے فوراً بعد پھر دوسری کنڈیشن لگا دی گئی کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ،
تم نے ان کو مردہ نہیں کہنا، وہ زندہ ضرور ہیں، لیکن ان کی حیات کو سمجھنے کے لیے جس شعور، فکر اور فہم کی ضرورت ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کی زندگی کو سمجھنے کے لیے، اس حقیقت ثابتہ تک پہنچنے کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ شعور، وہ ادراک، وہ عقل، وہ فہم عطا نہیں کی ہے۔ اس لیے قرآن پاک کہتا ہے تمہارے شعور و فکر اور احساس اور فہم کی پرواز بہت کم ہے۔ جس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے حسین کو مرتبہ عطا کیا ہے، جو مقام عطا کیا ہے، وہاں تک تمہاری رسائی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واضح وقال اس آیت کے تحت میں کچھ باتیں کر بھی سکتا ہوں، اس سے کچھ ہو سکتا ہے کہ میرا ساتھی یہ سمجھے کہ میں نے غلط بات کی۔ میرا وطن عزیز اس وقت بالکل قطعی طور پہ کسی تلخی کا متحمل نہیں ہے، اس لیے میں تمام جتنے بھی اس پہ نقد و نظر تبصرے ہیں، اسیسمنٹ ہے، اس کو چھوڑتے ہوئے اگلی آیت کی طرف جا رہے ہیں۔ چوتھے پارے میں آغاز ہوتا ہے لا تحسبن، یہاں پہ ہے لا تقولوا، وہاں پہ ہے لا تحسبن، یہاں پہ ہے نہ کہو تم، وہاں پہ ہے سوچو بھی، سبحان اللہ، شمار بھی نہ کرو۔ اب دونوں کو آپ دیکھیے گا کہ اسلوب کلام بڑا عجیب بنتا ہے۔ یہاں پہ تو زبان پہ تالا لگایا گیا، وہاں پہ سوچ پہ بھی اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی۔ ان کے بارے میں یہ سوچنا بھی نہیں ہے کہ وہ مر چکے ہیں، بازو کٹ چکے ہیں، گلے کٹ چکے ہیں، اعضاء بکھر چکے ہیں، سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھا دیے گئے، ان کے اجسام پر گھوڑے دوڑا دیے گئے ہیں۔ زمانہ یہ کہتا ہے کہ وہ مر چکے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے وہ زندہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم ان کے بارے میں سوچو گے بھی نہیں، ان کے بارے میں گمان بھی نہیں کرو گے۔ الذین، ان لوگوں کے بارے میں، قتلوا، یہ قتل قتلا قتلوا فعلا فعلا فعلوا کے وزن پہ ہے۔ لا تحسبن الذین قتلوا، نہ گمان کرو، نہ شمار کرو، نہ سوچو ان لوگوں کے بارے میں جو قتل کیے گئے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امواتا، کہ وہ مردہ ہے۔ اب یہاں دوسری بار اللہ تعالیٰ شہیدوں کی اور بالخصوص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے بل احیاء، وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے۔ اب حضور والا قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہم جب غور و خوض کرتے ہیں تو ذہن انسانی کے اندر ہمیشہ سے ایک سوال رہتا ہے۔ وہ جب بھی زید کے بارے میں، بکر کے بارے میں، عمر کے بارے میں، کسی کے بارے میں انسان پوچھتا ہے کہ زید کہاں ہے، بکر کہاں ہے، عمر کہاں ہے، تو اس کو دو قسم کی خبر ملتی ہے۔ یا تو بتایا جاتا ہے کہ وہ زندہ ہے، یا بتایا جاتا ہے کہ وہ فوت ہو چکا ہے۔ فوت ہو چکا ہے تو وہ دعا کرتا ہے، زندہ ہے تو پھر اگلا سوال کرتا ہے کہاں ہے۔ غور کیجئے گا، آگے میں اپنی منزل کی طرف چلوں۔ یہ ابتدائیہ ہے، ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے تو کافی مسائل کو ڈسکس کریں گے۔ اب دھیان سے سنیے گا، دو خبریں پہنچی، یہ پوچھا گیا کہ زید کدھر ہے، بتایا گیا کہ وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اس نے صبر کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس کے بعد اگر اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق تھا تو اس کے لیے اس نے دعا کر دی، اور اگر خبر یہ ملی کہ زید زندہ ہے تو پھر فوراً دوسرا کوسچن آ جائے گا، زندہ ہے تو کہاں ہے؟ وہ چکوال میں رہتا ہے، تراگنگ میں رہتا ہے، وہ لاہور میں رہتا ہے، اسلام آباد میں رہتا ہے، فارن کنٹری کے اندر کسی جگہ پہ رہتا ہے۔ وہ پوچھا جائے گا اس سے کہ زندہ ہے تو کہاں ہے۔ اب جس وقت یہ بتا دیا جائے گا کہ وہ چکوال میں ہے یا تراگنگ میں ہے یا اسی طرح اسلام آباد میں ہے، تو یہ بتا دیا جائے گا کہ وہ اسلام آباد میں ہے، تو پھر جس نے اسلام آباد نہیں دیکھا ہے پھر وہ یہ سوال کرے گا کہ اسلام آباد کہاں ہے۔ تو جہاں اسلام آباد ہوگا وہاں پہ زید ہوگا۔ اب حضور والا میں نے جو سوال اٹھایا تھا وہ یہ تھا کہ کربلا کی 10 محرم تک تو حسین کو سب نے دیکھا، اپنوں نے بھی دیکھا، بیگانوں نے بھی دیکھا۔
जिस कैफियत में भी देखा। कुछ लोगों ने तो इस तरह का हुसैन देखा जिसकी कमर टूट चुकी थी, तलवार के कब्जे पे हाथ रख के हाय हाय करके उठता था। कुछ लोगों ने तो वो हुसैन देखा जो हजरत अब्बास जब जाने लगे तो 3 मरतबा गश खा के गिर गया और सर से उसकी पगड़ी भी उतर गई। कुछ लोगों ने तो ऐसा हुसैन देखा जो अपने बेटे को उठाकर यजीदियों के सामने भीख मांगने चला गया था कि पानी के 4 कतरे हमें दे दो। ऐसा हुसैन भी लोगों ने देखा, लेकिन सुन्नियों का ऐसा हुसैन हम जमाते आले सुन्नत वाले जिस हुसैन की नौकरी करते हैं, हम जमाते आले सुन्नत वाले जिस हुसैन के साथ मोहब्बत करते हैं, वो हुसैन अली का बेटा है, वो हुसैन नबी का नवासा है, उसकी रगों में सैयदा फातिमा का खून है। वो हुसैन अगर यजीदियों से ही मांगने जाना था उसने, तो करबला में लेने क्या गया? समझते हैं कि यजीदियों से मांगने की बजाय अगर हुसैन एक मर्तबा भी आसमान की तरफ नजर उठा के ना मांगता, इरादा ही कर लेता, तो आबे कौसर से भरे हुए प्याले उसके बच्चों जानता हूं, मैं मानता हूं जो इतना कमजोर था, इतना नईफ व नातवा हो गया था। मैं तो उस हुसैन को जानता हूं जिसकी जुर्रतों के सामने पहाड़ भी पानी पानी हो गया। मैं इस पे अपने दलाइल अर्ज करूंगा। हो सकता है कि मुझसे कोई साथी इख्तिलाफ करे तो वो मेरी इस्लाह कर दे, मैं मानने वाला हूं, लेकिन मैं अपनी इस्लाह जरूर करवा लूंगा, हुसैन को मंगता नहीं बना किसी भी सूरत के अंदर। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। ज़ैद के बारे में पूछा गया, बताया गया जिंदा है, कहाँ है? इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद कहाँ है? तो वो बताया जाएगा कि ये पाकिस्तान में है और पाकिस्तान का अपना दारुल खिलाफा है। तो उसके बारे में वो फिर सारा मालूम वो आगे चलेगा, फिर बातें तो लंबी है, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, वक्त मेरे पास कम है। अब कुरान ने 2 मरतबा कह दिया कि मुर्दा नहीं है, बन के वो जिंदा है, हुसैन जिंदा है। आज चूंकि इमाम के नाम की महफिल है ना, तो आज हम हजरत इमाम का नाम ही बार बार कोट करेंगे, वैसे बात सब शोधा है। तो जब पूछा गया कि हुसैन तो कहा मुर्दा नहीं है, वो तो जिंदा है, तो इंसानी जबीलत और इंसानी फितरत के नाते हमने ये सवाल कर दिया कि या अल्लाह तू बार बार तो कहता है कि वो जिंदा है, अगर वो जिंदा है तो कहाँ है? तो कुरान के 4थे पारे में उसका जवाब दिया गया इसी आयत के अंदर कि बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम, बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम, कि वो जिंदा भी हैं और अपने रब के पास है। नजदीक करीब पास सब मानों में मुशामिल होता है। इंदा रब्बिहिम, वो अपने रब के पास है। तो वही सवाल जो मैंने पहले आपकी खिदमत में अर्ज कर दिए, अब उनको याद दोहराता चलूंगा और आप बात को सुनते चलेंगे। जिंदा है, कहाँ है? इंदा रब्बिहिम, रब के पास है। तो हुसैन तो रब के पास है, रब कहाँ है? अब जहां रब होगा वहां हुसैन होगा, तो हम उसकी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हयात को भी समझ लेंगे और उनके मर्तबा और मकाम को भी समझ लेंगे, लोकेशन भी मालूम हो जाएगी। अब जरा गौर कीजिएगा, हुसैन जिंदा है, हुसैन रब के पास है, तो रब कहाँ है? तो कुरान मजीद फुरकान हमीद का ये दूसरा पारा है, आयत नंबर 186 है सूरह अल-बकरा की, व इज़ा सअलका इबादी, ये मदनी सूरह है। तो सहाबाए किराम ने एक दिन सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये क्वेश्चन कर दिया, अर्ज की हुजूर कि हमारी जिंदगियां जो हैं वो 2 हिस्सों में बटी हुई। एक हमारी जिंदगी का वो हिस्सा है जो इस्लाम से पहले का था, दूसरा हमारी जिंदगी का वो हिस्सा है जो हमने इस्लाम कबूल कर लिया और इस्लाम की बाउंड्री के अंदर आ गए। इस्लाम से पहले का हिस्सा जो है उसके अंदर तो किसी एक खुदा का कोई वजूद नहीं था, 2 भी थे, 4 भी थे, 6 भी थे, 10 भी थे। ये डेवलपमेंट होती गई तो हमने 360 बुत बनाकर खाना काबा के अंदर रख दिया। एक खुदा का पहले कोई वजूद नहीं था हमारे अकीदे के अंदर इस्लाम से पहले। दूसरी बात यह है कि हम तो उसको सजदा करते थे जो सामने पड़ा होता था। अब जब से हमने कलमा पढ़ा है, कलमा पढ़ने के बाद आपने और कुरान पाक ने हमें बताया कि वह इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, इस्लाम के अंदर 2, 4, 6, 10, 15 खुदाओं का कोई वजूद नहीं। इस्लाम के अंदर एक खुदा है, वाहदहू ला शरीक है, वो है भी एक, लेकिन
وہ پاورفل ہونے کے باوجود بھی نظر نہیں آتا، جبکہ ہمیں تو عادت ہے دیکھتے ہیں تب سجدہ کرتے ہیں، جو سامنے پڑا ہوتا ہے اس کی پوجا کرتے ہیں۔ انصاف کا اب تو ہماری نیچر بدلی ہے، اب جس خدا کے ہم ماننے والے ہیں اس کے بارے میں آپ بتاتے ہیں کہ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ عدم کو بھی جانتا ہے، موجود کو بھی جانتا ہے، وہ حاضر کو بھی جانتا ہے، غیب کو بھی جانتا ہے۔ اور جس خدا کو اب ہم مانتے ہیں آپ کے کہنے پر، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر اس چیز پہ قادر ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے۔ جس خدا کو اب ہم مانتے ہیں آپ کے کہنے پر، سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، وہ پاک ہے وہ ذات جس کے دست تصرف کے اندر اس پوری کائنات کی کنٹرولنگ اتھارٹی ہے، وہ قادر مطلق بھی ہے، حسین بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، ارفع و اعلیٰ بھی ہے، اللہ اکبر بھی ہے، سب سے بڑا بھی ہے، لیکن دکھائی نہیں دیتا۔ تو ہمارا آپ سے آج یہ کوشچن یہ ہے، حضور ہمیں اتنا تو بتا دیا جائے کہ ہمارا خدا رہتا کہاں ہے؟ مشکل وقت میں اس پاورفل خدا کے پاس جانا ہو تو ہم کس دروازے پہ جا کے دستک دیں گے تو ہمارا رابطہ ہو جائے گا۔ آپ ہمیں ارشاد فرما دیجئے، سرکار چپ کہ آپ کے بولنے سے پہلے جبرائیل امین۔ اب صحابہ کا کوشچن اپنی جگہ پہ، جبرائیل امین کا جواب دینا اپنی جگہ پہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم اپنی جگہ پہ، لیکن میں سنی ہونے کے ناطے اس آیت کو میں نے جب بھی پڑھا 28 مرتبہ تو میں اس کو اپنے کلاس روم میں لیکچر دے چکا ہوں اس پہ، حضور میں نے جب بھی اس کو پڑھا اپنے اسٹڈی روم میں گیا غور و خوض کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ نبی کی بارگاہ کے اندر مشکل ترین دنیا کا مشکل ترین سوال کیا گیا، لیکن سوال ختم ہونے سے پہلے جبرائیل اس مشکل کا حل لے کر دربار مصطفیٰ میں حاضر ہو گیا۔ تو جبرائیل کا آنا، اللہ کا جواب بھیجنا قیامت تک کے لیے جماعت اہل سنت کے عقیدے کو سپورٹ فراہم کر گیا کہ در مصطفیٰ پہ جب بھی جاؤ گے تمہارا سوال بعد میں ختم ہوگا، جھولی پہلے بھاگے۔ گفتگو تو لمبی ہو سکتی ہے، سألہ کا پہلے ہے، عبادی بعد میں ہے۔ اسلوب دیکھ لیجئے قرآن پاک کے اندر، وَإِذَا سَأَلَكَ، جب سوال کریں تجھ سے، تو سوال کرنے والے کو ہم تو سائل کہتے ہیں، عربی میں بھی سائل کہتے ہیں، لیکن سائل کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ مانگنے والا۔ اب سائل جو ہوتا ہے تو صحیح پوری دنیا کے اندر دو قسم کا ہوتا ہے، یا تو سائل علمی سوال کرے گا یا سائل معاشی سوال کرے گا، یا ذہن کی پیاس بجھانے کے لیے سوال کرے گا، یا پیٹ یا تن تھامنے کے لیے، معاشی اور علمی، تیسرا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تو عربی میں کہیں گے سائل، ہم اپنی زبان میں کہیں گے مانگنے والا، منگتا۔ تو وَإِذَا سَأَلَكَ، جب سائل بنے تیرے، سوال کرے تجھ سے، مانگے تجھ سے، اے محبوب یہ جو منگتے ہیں تیرے، عبادی یہ بندے ہیں میرے، تو نبی کا سائل پہلے بننا پڑے گا، پھر اللہ اپنا بندہ بنائے گا۔ سائل رسول کا ذکر پہلے ہے، عبادی میں یا متکلم ہے وہ بعد میں ہے۔ تو میں اس پہ اگر کلام کروں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ پھر کون کون میرے مصطفیٰ پہ سائل بن کے آیا، یہ حدیث جبرائیل پڑھ کے دیکھ لیجئے، بخاری شریف کے اندر بھی پڑھیے، اس کو مسلم شریف کے اندر بھی پڑھیے، مشکات شریف کے اندر کتاب الایمان کے آغاز میں اس کو پڑھ کے حضرت عمر فاروق سے دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ بھی اس کو بیان کر دیں، یہ متفق علیہ بھی ہے، اس کے علاوہ دیگر محدثین کرام نے بھی اس کو بیان کیا۔ پھر کون کون سائل بن کے سرکار کے دروازے پہ آیا، یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہو جائے گا، میں نے آج کربلا جانا ہے۔ اب دھیان سے سنیے گا اللہ نے کیا جواب دیا۔ آج بھی یہ میرے بارے میں پوچھتے ہیں نا، بھائی قریب تو ان کو بتا دیجئے، میں تو گمشدہ خزانہ تو نہیں ہوں کہ بستر اٹھا کے تلاش کرتے پھرتے ہو، میں تو قریب رہتا ہوں تمہارے۔ بھائی قریب، میں تو قریب ہوں تمہارے۔ حضور جب قریب کا پتہ چلا تو تجسس پیدا ہوا، سسپینس پیدا ہوا کہ کتنا قریب ہے۔ تو پھر دوسری آیت کے اندر بتا دیا گیا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم بہت زیادہ قریب ہیں تمہاری رگے جاں سے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کس طرح قریب ہے؟ علم کے حوالے سے، تصرف کے حوالے سے،
قدرت کے حوالے سے قریب ہے. اس طرح نہیں جس طرح ہم ایک دوسرے کے قریب ہیں. وہ اپنے علم، اپنی قدرت، اپنی شان تصرف کے اعتبار سے تیری رگے جان سے زیادہ قریب ہے. تو رگے جان سے زیادہ قریب ہے نا. حسین رب کے پاس ہے، رب تیری رگے جان کے قریب ہے، تو اب حسین دور تو نہ ہوا. اور نہ ہم نے تو کہا تھا کہ مردے کو پکارنا ناجائز ہے، حسین تو زندہ ثابت ہوا. آپ نے کہا تھا کہ جو دور ہو اس کو نہیں پکارنا چاہیے، تو حسین تو قریب ہے، کیونکہ جہاں خدا ہے وہاں حسین ہے. بل ایام عند ربہم. اب اس پہ مجھے قائل کرنے کے لیے انٹرنیٹ پہ جب میری بات تھی تو مجھے قائل کرنے کے لیے کہا گیا کہ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں. حسین کا زندہ ہونا بھی ثابت ہو گیا، حسین کا رگے جان سے زیادہ قریب ہونا بھی ثابت ہو گیا اللہ تعالیٰ کے کرم سے. لیکن پکارنا تو بے سود ہے. حسین کو میں نے پوچھا کیوں؟ یعنی اس کے پاس تو ہے کچھ نہیں، وہ تو اپنا سب کچھ کربلا میں قربان کر گیا، اپنی گردن تک کٹوا کے چلا گیا. تو بڑی محفل میں اس کے پاس کچھ نہ ہو، آپ بار بار اس سے مانگے تو اس کو شرمندہ ہی کر رہے ہیں نا. تو آپ امام حسین کو جو شہداء کے مجمع میں اللہ کے پاس ہیں اور اللہ کی رحمت سے تیرے پاس ہے، بار بار آپ امام حسین سے مانگ رہے ہیں، مدد طلب کر رہے ہیں. ان کے پاس تو ہے کچھ نہیں، ان کا تو دامن خالی ہے. جب دامن خالی ہے تو آپ بار بار امام حسین کو پکار کے شرمندہ کر رہے ہیں. اب ذرا دھیان سے میری بات کو سنیں. میں نے کہا مولانا میں نہیں مانتا کہ امام حسین کا دامن خالی ہے، اس لیے کہ ابھی بات ختم نہیں ہوئی. خدا کہتا ہے بل احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس ہیں. آگے بھی میں نے کہا مولانا پڑھو نا، تم کہتے ہو دامن خالی ہے، قرآن کہتا ہے یرزقون. تم کہتے ہو حسین کے دامن میں کچھ نہیں، کیا مانگتے ہو؟ کیا دے گا؟ قرآن کہتا ہے یرزقون، اور یہاں بھی یرزقون مطلق ہے. آج تک 1432 سال اور یہ کچھ دن اوپر محرم کے اور کچھ گھنٹے گزر گئے، آج تک کسی نے نہیں کہا کہ یہ مخصوص ہے. یرزقون مطلق ہے. یہ نہیں کہا کہ میں نے حسین کو یہ دیا یہ دیا، بلکہ یرزقون اس کے خزانہ رحمت کے اندر جو کچھ بھی ہے اس نے داخل کھول دیا. اس نے کہا حسین تیری جھولی بھرے تو بھرے، میرا دروازہ بند نہیں ہوگا. جو کچھ بھی ہے میں نے تجھے دے دیا. اچھا جی، امام حسین کو تو مل گیا. اب ہم قرآن پاک کا ایک اور قاعدہ پڑھ لیتے ہیں. یرزقون کے تحت امام حسین کی جھولی بھر دی گئی. اب امام حسین کو یا دیگر جتنے بھی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، جن کو اللہ دیتا ہے نصر، ان کے لیے پھر ایک قانون ہے. پہلے بارے کے اندر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 ختم ہو رہی. آخری پیرا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ينفقون. شاید میں نہیں سمجھا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ينفقون. مما اصل میں منما ہے، اور اس میں سے جو اپنے پاس سے نہیں. انتظار میں بیٹھے ہوں گے کہ میں کو دورے سناؤں گا آپ کو، تو مجھے نہیں آتے. ان کے روز سوانے ہوتے ہیں نا، کسی سے نام سن لیا تو آپ نے بلوا لیا، اب بھگتنا تو پڑے گا آپ کو. اب دھیان سے سنیے گا حضور. وَمِمَّا، اور اس میں سے جو رضا کا اصل روپ ہے، اور یہ رزقنا 14 نمبر کا صیغہ بنے گا. رزق تو رزقنا، وَمِمَّا رَزَقْنَا يُرْزَقُونَ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُرْزَقُونَ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. حسین جو کچھ میں نے تجھے عطا کر دیا ہے اس میں سے رزقناہم، جو ہم نے ان کو دیا ہے، ينفقون، وہ پھر خیرات کرتے ہیں، وہ پھر اپنے در پہ آنے والوں کو دیتے ہیں. تو حسین کو یرزقون کے تحت ملا، ہمیں حسین سے ينفقون کے تحت ملا. تو ہم نے حسین سے مانگا تو قرآن کی خلاف ورزی نہیں کی، حسین نے ہمارا دامن بھر دیا تو قرآن کی خلاف ورزی نہیں ہوئی. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اس کائنات کی کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو حسین کے در سے نہ ملی. آپ کو جو کچھ بھی چاہیے اللہ اپنے فضل سے حسین کو عطا کرتا رہتا ہے اور حسین آگے بانٹتے رہتے ہیں. اب جھٹکا آگے لگے گا تھوڑا سا، حضور غور سے سنیے گا. بلکہ وہ زندہ ہے، وہ رب کے پاس ہے. رب اپنے علم، اپنی قدرت، تصرف کے حوالے سے تیری لگے جا کے قریب ہے، تو حسین بھی قریب ہوا. آگے کیا ہے؟ یرزقون.
اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے شہداء کو، بالخصوص امام حسین کو. تو جب ان کی جھولی بھر جاتی ہے قرآن کہتا ہے فرحین. میں نے کچھ کہنا ہے نہیں سمجھا آپ کے مزاج نہیں ہے، میں نے دیکھ لیا، مجھے بھی 28 سال ہو گئے اس ٹیسٹ کی سجائی میں. 2-4 کے بغیر کوئی نہیں ہے میرا سننے والا. اب 2-4 کوئی میں سناؤں گا، دھیان سے سنیے. جو سکون کے بعد ہے فرحین، وہ لے رہے ہیں اپنے رب سے اور وہ خوش ہو رہے ہیں، وہ خوش ہو رہے ہیں، تو رو رہا ہے. نہیں سمجھا نہیں سکتا. آپ کو قرآن سے یہ جملہ نکال دینا جو فرحینا بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ خوش ہوتے ہیں اس پر جو عطا کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ. تو حسین تو سر کٹوا کے جب کربلا کے عالم کے قرب میں گیا تو خدا نے اتنا نوازا، اتنا نوازا. 1400 سال سے حسین خوش. شاید اس طرح نہیں تو ایک حدیث پیش کرتا ہوں. حدیث پاک ہے بخاری شریف کے اندر. حارثہ بن سراقہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. امام بخاری مستند سند کے ساتھ اس روایت کو بیان کرتے ہیں اور یہ 18 سال کے بالکل ینگ ہیں، نوجوان ہیں. میدان بدر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ مل کر یہ بھی ہے. اس وقت فائٹ نہیں ہو رہی، جنگ شروع نہیں تھی ابھی اور ابھی آغاز تھا. یہ صف میں نہیں تھے، سائڈ پہ ان کو نبی پاک نے کھڑا کیا تھا باقی مجاہدین کی سپورٹ کے لیے. لیکن دشمن کا ایک تیر آیا جو سیدھا ان کے سینے میں پیوست ہو گیا. موقع پر بغیر اس ارتساس کے وقفے کے ان کی شہادت واقع ہو گئی. ان کی باڈی وہاں پہ پڑی تھی، ان کی والدہ کو خبر ملی، ان کی والدہ وہاں پہنچی تو ثابت یہ ہوا کہ والدہ مدینہ کی نہیں تھی، والدہ بھی میدان بدر میں تھی. جلدی تبھی آ سکتی ہے نا، مدینے سے تو آتے ہوئے 2 دن لگ جاتے نا. وہ اسی وقت ان کے لاشے پر پہنچ گئی. والدہ نے بیٹے کو دیکھا. بس میرا تصور ہے، راوی تو بیان نہیں کرتا، ماں نے چوما تو ہوگا. یہ میرے کو عقیدہ نہیں بیان کر رہا، تصور بیان کر رہا ہوں، نہ مانیے گا اس کو. لیکن ماں اپنے بیٹے کو اتنی بڑی قربانی کے بعد نہ چومے تو وہ سنگدل ہے. اس نے پریشانی کو چوما ہوگا، اس نے اس کے ساتھ پیار تو کیا ہوگا، اس نے اس کا بہتا ہوا خون تو دیکھا ہوگا. پھر اپنے بیٹے کے لاشے سے اٹھ کر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور جا کے سرکار کے حضور سلام کیا. اب سمجھنے والے ہیں آپ تو میری بات کو سمجھیے گا. جو کچھ حدیث پاک میں ہے اس نے سوال کر دیا، حضور میرا بیٹا کہاں ہے؟ آپ کی مہربانی ہے کیا؟ میری بات کر رہے نہیں ہوئی، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں آپ نے مہمان سمجھ کے سبحان اللہ کہہ دیا، آپ کو اس کا اجر ملے گا. اب اللہ تعالیٰ بہت راضی ہوگا کہ آپ نے اس کی تسبیح پڑھی. لیکن میں اپنی بات کنوے نہیں کر سکا، مجھے اپنی نالائکی کا پتہ ہے. اس عورت نے پوچھا کہ میرا بیٹا کہاں گیا؟ کہاں گیا؟ وہ کیا سمجھتی ہے؟ گم ہو گیا تھا. وہ تو مل کے آ رہی، پریشانی چھپ کے آ رہی، اسے سینے سے لگا کے آ رہی، تو گم تو نہیں ہوا. تو وہ جو پوچھ رہی ہے کہاں گیا، وہ پوچھ رہی ہے کہاں گیا. یہ امام بخاری کے الفاظ ہیں. اچھا آگے پھر وہ خود ڈیفینیشن کرتی، وہ کہتی ہے حضور میرا بیٹا گیا اگر جنت میں. کہاں گیا؟ اب سمجھ آ رہی ہے ندی، وہ خود مزاد کر رہی. میرا اب سمجھیے گا آپ چکوال والے جو بیٹھے ہیں نا، میرا بیٹا اگر گیا ہے جنت میں تو میں کرتی ہوں صبر. میرا بیٹا اگر گیا ہے جنت میں تو میں کرتی ہوں صبر. اگر گیا ہے کہیں اور تو بھئی جنت کے مقابلے میں کیا ہے؟ جوانی کا مقابلہ بڑھاپے سے ہوگا، دن کا تضاد رات سے ہوگا، صحت کا تضاد بیماری آئے گی. تو جنت کا مزاد دوزخ ہی ہے نا. اس نے کہا گیا ہے جنت میں تو میں کرتی ہوں صبر. اگر کہیں گیا ہے اور یعنی دوزخ میں گیا ہے تو پھر حضور مجھے روکیے گا نا. ایک تحت تو میں پوری کوشش کر کے روؤں گی، چلاؤں گی، گریبان جاگ کروں گی، چہرے پہ تماچے ماروں گی، سر میں خاک ڈالوں گی، جہالت کی ساری رسمیں پوری کروں گی. اگر کہیں اور گیا ہے، اگر گیا ہے جنت میں تو میں کروں گی صبر. نبی کے سامنے اس نے یہ بیان کر کے قیامت تک کے لیے ایک راستے کا تعین کر دیا.
جن کو یقین ہو جائے میرا شہید جنت میں ہے. بات سمجھ میں آئی سے؟ جن کو یقین ہو جائے میرا شہید جنت میں ہے وہ کرتے صبر جن کو یقین نہیں ہوتا. وہ گریباں چاہ کرتے ہی اس روایت میں نہیں کہہ رہا لاؤ بخاری اگر میرا ایک جملہ غلط ثابت کر دو ویڈیو بن رہی ہے میرا قتل معاف ہوگا میرے مرشد صاحب فیاض درج نہیں کرائیں گے. اور اگر میں سچ کہتا ہوں تو وہ کام کر جس کا فیصلہ نبی کی بارگاہ میں ہوا تیری مرضی نہیں چلے گی. اور سن ہمیں تو صرف یقین نہیں ہے کہ ہمارا شہید ہمارا حسین جنت میں گیا صرف یقین کی باتیں نہیں ہیں. یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حسین شہادت کے بعد جنت میں گیا. ہم جو پکے حسین کے نوکر اور دیوانے ہیں ہم کہتے ہیں حسین جنت میں نہیں گیا شہادت ہو گئی آپ کی جنت چل کے حسین کے قدموں میں. سبحان اللہ یہاں بھی مجھے کبھی کسی نے ایک چیٹ لکھی تھی آپ نے تو جنت کی توہین کر دی وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہے. وہ حسین کے قدموں میں چل کے آ گئی. میں نے کہا حسین کو ایک طرف تھوڑی دیر کے لیے اپنا تذکرہ چھوڑنا آج وہ اپنے گھر کے اندر تیری ماں ہے ان پڑھ ہے جاہل ہے اجمی ہے عربی بھی نہیں سید بھی نہیں ہاشمی بھی نہیں عالمہ فاضلہ بھی نہیں قرآن کی حافظہ بھی نہیں ہے ان پڑھ صرف نبی کا کلمہ پڑھتی ہے. بتا جنت سر پہ ہے یا اس کے قدموں میں؟ تیری ان پڑھ ماں کے قدموں کے نیچے جنت آ سکتی ہے حسین کے قدموں میں نہیں آ سکتی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آگے چلو جی اب آگے سن لیجئے. اس نے پوچھا میرا بیٹا کہاں ہے. بات ختم نہیں ہوئی نا بات کو مکمل کرو نا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تو کیا سمجھتی ہے جنت ایک ہی ہے. بخاری کی روایت ہے نا تو کیا سمجھتی ہے کہ جنت ایک ہی ہے. حضور مجھے کیا پتا کہا انہا جنان کثیرت یا کثیر. ایک جنت نہیں جنتیں تو بہت ساری ہیں. 8 جنتیں ہیں. جنت الخلد ہے جنت عدن ہے جنت النعیم ہے جنت الفردوس ہے. 8 جنتوں کے نام تو میں گنوا سکتا ہوں قرآن کے حوالے سے حدیث کے حوالے سے. اور چلیے آپ کو آج ذکر حسین کی محفل میں ایک گفٹ بھی کرتا چلوں. نبی پاک نے کہا میرے امتیوں جب بھی مانگنی ہو نا جنت تو جنت الفردوس مانگا کرو. جب بھی مانگنی ہو نا جنت دعا میں تو یہ نہیں کہنا صرف یا اللہ مجھے جنت دے. کہا جنت الفردوس مانگا کرو. میں سوچتا رہا 28 برس تو ہو گئے مجھے صحیح چڑھائی پہ بیٹھے ہوئے اسٹیج پہ آتے ہوئے. میں سوچتا رہا علماء سے ڈسکس کرتا رہا اپنے ادارے کے اساتذہ سے بات کرتا رہا یہ جنت الفردوس کے بارے میں نبی نے کیوں کہا. تو آخر عقدہ جب کھلا تو کیا تھا کہ جنت الفردوس ہی وہ جنت ہے جس میں مدینے والے کا گھر بھی ہے بابا کا گھر بھی ہے حسنین کا گھر بھی ہے وہاں سیدہ زہرا کا گھر بھی ہے. اچھا سننے والے بیٹھے ایک بات سناؤں. جنتی جنت میں چلے جائیں گے روز دیکھا کریں گے کہ جنت میں سورج بھی ہے اور چاند بھی ہے. جنتی ایک دوسرے سے باتیں کریں گے جنت میں کہاں سے آ گیا سورج یہ کہاں سے آ گیا چاند. یہ چاند اور سورج یہ تو دنیا کے تھے وہ تو بساط لپیٹ دی گئی ختم ہو گیا. یہ یہاں کدھر سے آ گیا چاند یہ کدھر سے آ گیا سورج. تو وہاں غیب سے ان کو جواب دیا جائے گا اہل جنت کو. یہ عام بھی ریکارڈ روایت ہے. اٹھاؤ نزہت المجالس غیب سے آواز آئے گی جنتیوں یہ چاند سورج نہیں ہے جن کو تم سورج سمجھتے ہو یہ علی کا چہرہ ہے اور جسے چاند سمجھتے ہو یہ زہرا کا چہرہ ہے. حضور جنت الفردوس مانگا کرو. اور نبی علیہ السلام کے سامنے وہ خاتون بیٹھی ہے
8 जन्नतें हैं। भाई आपके शहर में, मैं सिर्फ मिसाल अर्ज करता हूं, आपके शहर में ऐसी 8 मस्जिदें हैं। एक मस्जिद का रकबा 8 मस्जिदों का रकबा बराबर होगा? यानी 8 मस्जिदों का रकबा अगर मिलाएंगे तो ये एक मस्जिद के रकबे से बढ़ जाएगा ना, 8 का ज्यादा हो जाएगा ना। तो 8 जन्नतें हैं ना सर, तो जन्नत है कितनी बड़ी? बात को समझिएगा जरा, जन्नत है कितनी बड़ी? मैं कोई यहाँ पे आपको अपना कोई मंतिक या फलसफे में नहीं उलझाऊंगा। ये उठाइए कुरान पाक का 4था पारा, पढ़िए, वसारिऊ इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम, लोगों दौड़ के आओ अपने रब की बख्शिश की तरफ, व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द, और उस जन्नत की तरफ आओ जिसका अर्ज आसमानों और जमीन के बराबर है। हर कपड़े का एक तूल होता है, एक अर्ज होता है। अर्ज चौड़ाई, तूल उसकी लंबाई। अर्ज जो होता है वो बाकायदा कंपनी की तरफ बंद किया जाता है, उसको आप घटा बढ़ा नहीं सकते। और तूल आपकी मर्जी का है। अर्ज उन्होंने 1 मीटर बना दिया, 1 मीटर ही मिलेगा। तूल आपकी मर्जी का है, 5 मीटर कपड़ा ले लें, 6 ले लें, 10 ले लें, 20 ले लें, तूल आपकी मर्जी का है। तो अर्ज हमेशा 1 मीटर 2 मीटर, अर्ज हमेशा छोटा होता है, तूल हमेशा लंबा होता है। 1 मीटर वाला थान कम से कम 25 मीटर का होता है, जहां तक मेरी मालूमात में, मैंने पूछा है, ताकि मैं अपने क्लासरूम में जब बात करूं अपने स्टूडेंट्स के सामने तो मुझे शर्मिंदगी ना हो। यानी कम से कम जो थान होता है कपड़े का 25 तक होता है, 25 मीटर तक, और अर्ज उसका होता है 1 मीटर। तो 1 मीटर अर्ज चौड़ाई, लंबाई 25 गुना ज्यादा, 25 मीटर हो गई ना, 25 गुना हो गई। तो एक जन्नत की चौड़ाई कितनी है? वो जन्नतिन अर्दुहा, जन्नत का अर्ज जो है वो कितना है? अस्समावातु वल अर्द, तमाम आसमान इकट्ठे करो, सारी जमीनें मिलाओ तो एक जन्नत का अर्ज बनता है। हुजूर लंबी कितनी होगी ये जन्नत? तो कहा मेरा कोई भी गुलाम घोड़े पर बैठकर 500 साल तक मुतवातिर जन्नत में सफर करता रहे, एक लम्हे को ना रुके, तो वो जन्नत के एक दरख्त के साये से बाहर नहीं निकलेगा। जन्नत के एक दरख्त के साये से बाहर नहीं निकल सकता। तो ये तो एक दरख्त है ना साईं, तो हम तो कितनी बार सुभान अल्लाह कहते हैं, पता नहीं कितने दरख्त लग गए। ये भी आपको मैं बता दूं कि हम सुभान अल्लाह जब कहते हैं, आप अक्सर सुनते हैं महफिल में कि आप सुभान अल्लाह कहते हैं तो एक दरख्त लग जाता है। तो पूरी हदीस जो है वो इस तरह है, सिर्फ दरख्त नहीं लगता बल्कि खजूर का दरख्त लगता है। ये हदीस पाक है, खजूर का दरख्त लगता है। या अल्लाह कोई और क्यों नहीं लगाता? तारीफ तेरी करते हैं, तू लगाता खजूर का दरख्त है। उसकी वजह क्या है? तारीफ तो मेरी करती हूँ, मैं खुश हूँ, लेकिन जब मेरी नजर पड़ती है ज़हरा के बाबा के चेहरे पर तो उसे जो खजूर पसंद है, तो मैंने जन्नत में खजूर ही लगा दी। ये जन्नत तेरी है, मर्जी भी तेरी है। तो इतनी बड़ी है एक जन्नत, तो ऐसी है 8 जन्नतें। कितनी है? पूछिए और से बोलिए, ऐसी कितनी जन्नतें हैं? ये नबी का इख्तियार है। सही मैंने जो लिख रहा हूँ तो बस वो बार बार क्या तज़किरा करूँ, बहुत अनकरीब जब वो मैदान में आएगी किताब तो सबके हाथों में होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जिस तने के साथ टेक लगा के खुतबा देते, सुना होगा आपने, मैंने रिवायत दोबारा नहीं बयान करनी। इमाम बुखारी ने इसका तज़किरा किया, साहिब मिशकात ने इसका तज़किरा किया, इमाम जलालुद्दीन सयूती ने इसका तज़किरा किया, इमाम दारमी जो बेस है इस्लामिक रिवायत के, उन्होंने इसका तज़किरा किया, हुज्जतुल्लाह अल आलमीन के अंदर इसका जिक्र किया गया। इसी तरह और भी सीरत की किताबों में एक नाम मेरे ज़हन में इस वक्त आ रहा है, हाफिज अबू नुआइम ने जो सीरत पे किताब लिखी है दलाइलुन नबुव्वा, उसके अंदर भी ये रिवायत मौजूद है कि जब सरकार ने वो छोड़ दिया, उससे टेक लगाना, मिंबर पे आ गए। हौसले वाले हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके चकवाल वाले हौसले वाले हैं। सुभान अल्लाह। ठीक साहब जमानत दे दे, मैं बात सुनाता हूँ। सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिंबर किसने बनवाया था? गौर से सुनिए, मिंबर किसने बनवाया था? सुन रहे हैं बात? मिंबर किसने बनवाया? बनाने वाला जो कारीगर था वो नौकर किसका था? वो गुलाम किसका था? ये आयशा नामी एक औरत थी। उम्मुल मोमिनीन का जिक्र नहीं, आयशा नामी कोई और नबी पाक की नौकर थी ना, कलमा पढ़ने वाली सरकार की कनीज थी। उसने अपने गुलाम को कहकर सरकार के लिए मिंबर बनवाया था। तो ये मिंबर जो बनाया ये तो आयशा नाम की औरत ने बनाया ना, तो आयशा से तो आपकी बनती नहीं, मिंबर पे बैठना तो छोड़ दे। सीढ़ी पे बैठते वो तो ऊपर गए बैठते। या तो आज के बाद आयशा से मुखालिफत तर्क कर दो। और मैं ये भी डंके की चोट पर कहता हूं, ये काला झंडा जो लगाया जाता है हम कतई सुन्नी उसकी मुखालिफत नहीं करते। ये लगाए हमें तो बड़ा प्यारा लगता है, आपको झटका लग रहा है, मुझे पता है आपको शॉक लग रहा है, लेकिन मैं जिम्मेदारी से कहता हूं सुनो, मेरे नबी पाक का झंडा सालारान लश्कर को तो झंडे खत्म हो गए, अब कपड़ा और कोई नहीं था। मेरी माँ आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उठा बवाहिबुल दुनिया, किसी कोर्ट में आ जा, मेरा हवाला कर दे, गलत साबित माँ का दूध पिया है, मैं इसी मस्जिद में आऊंगा, मेरा कत्ल माफ होगा, सर कलम कर देना, सच कहता हूँ। तो उठा बवाहिब और पढ़ वहाँ रिवायत, हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने अपनी चादर दी जो काले रंग की थी, नबी ने उसका झंडा बनाया। ये काले रंग का झंडा अम्मा आयशा की चादर है, घर तेरा है, चादर उसकी। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, मुझे पैगाम मिला के टाइम क्लोज हो रहा है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिए, मैं करीब आऊँ, अब ध्यान से सुनिए, आपके हौसले जवाब दे जाएंगे। तो कोई नहीं, हम तो गोलियां खा के भी जी रहे हैं, दिलों में ला के भी जी रहे हैं, आपसे पूरा तारफ नहीं है ना, मैं इसलिए ज्यादा खुल भी नहीं रहा हूँ। तो अब ध्यान से जरा मेरी बात को सुनिएगा, मैं अपनी बात को लेके चलूं कि जन्नत एक, उसका अर्ज जमीनों और तमाम आसमानों के बराबर, और ऐसी जन्नतें 8, वो पूछती है मेरा बेटा कहाँ है? हज़रात उलमाए ज़िम्मेदार पीर साहब किबला हाथ जोड़कर, मैं इस वक्त एक जेल में सवाल आ रहा है, बेटा सामने पड़ा है, वो पूछती है कहाँ है? नहीं समझा, नहीं समझा, उसके नबी इस तरह नहीं सुभान कहना, बात को समझिए ताकि कल किसी से बात करने के लायक हो सके आप। बेटा यहाँ पड़ा है, वो पूछती है कहाँ है? तो साबित ये हुआ कि नबी की सहाबिया का, नबी का खुद और नबी के सहाबा का ये अकीदा है, ये जहाँ पड़ा है तो कहीं और भी है। यहाँ है, कहीं और भी है, नहीं समझा सकता। ये पड़ा यहाँ है, कहीं और भी है, कहीं और भी है। तो मौलाना उठाना बुखारी, नबी का नौकर यहाँ रहकर जन्नत में जा सकता है, मदीने वाला मदीने में रहकर तेरे घर में आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार फरमाई, एक लम्हे की। और फिर उस औरत को क्या कहा जा तेरा बेटा फिरदौस आला में, तेरा बेटा जन्नतुल फिरदौस में है। एक जन्नत जमीन व आसमान से बड़ा, उसका अर्ज तो हालत कितनी होगी? ऐसी 8 जन्नतें, मदीने वाला खाक पे जमीन पे बैठा हुआ, एक लम्हे के बाद तेरा बेटा जन्नतुल फिरदौस में है, जो एक लम्हे में 8 जन्नतों को देख लेता है। एक लम्हे में 8 जन्नतों को
کو دیکھ لیتا ہے اور دیکھ کر اپنے غلام کو پہچان لیتا ہے اور پہچان کر خبر دے دیتا ہے. کیوں نہیں کہا صدیق اکبر نے آپ تو یہاں بیٹھے ہیں, جنت کی خبر کیسے آئی؟ مولانا کر چیلنج میرے سوالے کو اور بتا کہ جبرائیل نے آ کے بتایا ہو کہ اس کا بیٹا جنت میں ہے. جبرائیل کا آنا ثابت کر اس روایت کے اندر. تو کہتا ہے کہ نبی کے پاس علم اتنا ہی ہے جتنا جبرائیل لے کے آتا ہے. اگر اتنا ہی علم ہے تو جب پوچھنے آتا ہے وہ کیوں آتا ہے؟ تیرا بیٹا جنت الفردوس کے اندر ہے, تیرا بیٹا جنت الفردوس کے اندر ہے, اور وہ صبر کر کے لوٹ گئی. اونچی آواز سے بولیے, صبر کر کے اونچی آواز سے بولیے. اس کی تو شہادت کے بعد نبی نے بتایا کہ جنت الفردوس میں ہے. وہ تو پیدا ہوا تھا تو نبی نے بتا دیا. حسین تو پیدا ہوئے تھے. حسین کا تعلق کس کرانے؟ اپنے جنت کے بیٹے. میں اکثر یہ پوچھا کرتا ہوں اپنے ان ساتھیوں کو جو کبھی کہیں نہ کہیں مل ہی جاتے ہیں اور کہیں نہ ملے نا تو محرم میں تو ضرور مل ہی جاتے ہیں, تھانے کی میٹنگ میں, پھر تحصیل کی میٹنگ میں, پھر ڈسٹرکٹ کی میٹنگ میں, پھر پنجاب چیف منسٹر کی میٹنگ میں یا گورنر کی میٹنگ میں. وہاں یقین کیجئے ہم لوگ اتنے شریف ہوتے ہیں, ہم بار بار اٹھ کے کہتے ہیں چیف منسٹر صاحب آپ بڑے اچھے آدمی ہیں اور ہم تو آپس میں بھائی بھائی, ہمارا تو اختلاف ہے ہی نہیں. وہ پتہ نہیں کوئی تیسرا آ کے ہمیں لڑایا جاتا ہے. اس دفعہ میں نے کہا تھا میٹنگ کے اندر 85 سے لے کر آج تک میٹنگز بھگتا رہا ہوں, وفاق کی میٹنگ تک بھی میں گیا ہوں. یہ تیسرا کہاں سے ہے وہ تو نظر نہیں آیا. وہ تیسرا کون لڑاتا ہے؟ تیسرا کوئی نہیں مولوی. یہ جب تو زبان سے تیر مارتا ہے, جب شعلے اگلتی ہے تیری زبان تو دل مجروح ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں گالیاں دینے کی بجائے قرآن پڑھ کے ثابت کر دے. ہم ماننے والے لوگ ہیں, کرنے والے لوگ نہیں. ہمیں تو قرآن بتاتا ہے. دن کو صحیح میں نے آج ایک بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک سے ایک وعدہ کیا نا, یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. علماء تشریف فرمائیں میں نے کبھی کسی کو کاپی نہیں کیا, یہ آپ کا تصرف ہے کہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ پر کرم کرتا ہے اور میں بات کرنے کے لائق ہوں. اللہ کہتا ہے محبوب وہ دن آنے دے قیامت کا, تیرا اللہ لا یخزی اللہ نہیں شرمندہ کرے گا. وہ کون؟ اللہ تعالیٰ. النبی, اے نبی تجھے اللہ شرمندہ کرے گا. اور ساتھ ہی کہا والذین آمنوا, ان لوگوں کو بھی اللہ شرمندہ نہیں کرے گا جو ایمان والے ہیں. ایمان والے کہہ کہ اللہ چپ کر جاتا, بات ختم ہو جاتی. اللہ نے آمنو کو مطلق نہیں رہنے دیا, آمنو کو مخصوص کر دیا معہو کے ساتھ. والذین آمنوا معہو, وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی شرمندہ نہیں کرے گا جو ایمان لائے. معہو, ہو کا مرجع ضمیر النبی ہے, ان کا اشارہ نبی کی طرف ہے نا سائیں. تو جو اس کے ساتھ رہے, ایمان والے اس کے ساتھ رہے, ان کو اللہ شرمندہ نہیں کرے گا. اللہ دین صاحب, عزیز صاحب وہ ادھر بیٹھے ہیں, اپنے میرے ساتھی سارے, آپ بھی سارے میرے ساتھ ہیں نا. اس وقت تو ہم ساتھ ہیں. تو جو ساتھ ہوتا ہے وہ ساتھ والے کے لیے حاضر بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان. آپ میرے ساتھ ہیں, آپ میرے لیے حاضر ہیں, میں آپ کے ساتھ ہوں, میں آپ کے لیے حاضر ہوں. اور جو حاضر ہوتا ہے نا, اگر اندھا نہ ہو تو ناظر بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ جو حاضر ہوتا ہے اندھا نہ ہو اگر, تو بھئی آپ جتنے بیٹھے ہیں آنکھوں والے ہیں نا, حاضر ہے نا یہاں, تو ناظر دیکھنے والے کو کہتے ہیں نا. تو جن کی آنکھیں سلامت ہیں وہ ناظر بھی ہیں, نہیں ہیں جن کی وہ صرف حاضر ہیں. تو جو اب ذرا غور سے میری بات کو سنیے گا. معہو, اللہ کہتا ہے کہ اے نبی تیرے غلاموں میں سے میں صرف ان کو شرمندہ نہیں کروں گا جو تیرے ساتھ ہیں.
تو تیرے ساتھ ہیں تو نبی ان کے ساتھ ہے تو حاضر بھی ہوا، حاضر ہے تو ناظر بھی ہوا، تو بات تو کھل گئی نا مولوی، آج ہی کھل گئی، قیامت والے دن تو مزید کھل جائے گی۔ اللہ کہتا ہے میں ان کو شرمندہ نہیں کروں گا جو تجھے حاضر بھی مانتے ہیں، تجھے ناظر بھی مانتے ہیں۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون، تو رب جھولی بھرتا ہے حسین کی، اور رب نے پابند کر رکھا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اے میرے نبی کے نواسے، اے امیر حمزہ، اے عثمان غنی، اے فاروق اعظم، اے علی المرتضیٰ، مولا علی شیر خدا، اللہ کی عطا سے ہم سب کی حاجت روا و مشکل کشا۔ جن کے نہیں ہیں مشکل کشا نہ بولیں، کوئی بات نہیں، جن کے ہیں وہ ذرا بول دیں اونچی آواز سے۔ تو حضور یہ جتنے بھی شہداء ہیں میں کس کس کا نام لوں؟ حضرت حر، میدان کربلا میں ہر جانثار، اور بالخصوص امام حسین کہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے جب مانگنے آئے تو انکار نہ کرنا، تو اس نے مطلق دیا، حسین بھی مطلق لے گا، کوئی کنڈیشن نہیں۔ قرآن سے سننا چاہیں ایک آیت اور پڑھوں صحیح، دیکھ لیجئے پھر رات بیت جائے گی۔ میں تو نالائق سے ہوں، پھر بات کروں گا تو جس طرح یاد آتی جائیں گی میں بات کرتا رہوں گا نا۔ پارہ نمبر 11 ہے، پارہ نمبر 11 ہے، سورہ توبہ۔ مولوی میری توبہ، سورہ توبہ آیت نمبر 111، پارہ 11 آیت 111 سورہ توبہ۔ اٹھا مولوی قرآن، کیا کہتا ہے قرآن؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ بے شک اللہ نے خرید لی من المؤمنین، مومنوں سے۔ حضرت قبلہ آپ بھی بیٹھے ہیں، علماء بھی بیٹھے ہیں، میں تو نالائق ہوں، من تبیزیہ ہے کہ بیانیہ ہے؟ یہاں پہ من تبیزیہ ہے، من المؤمنین، سارے مومنوں سے سودا نہیں۔ تم خام خواہ اسلام لیے پھرتے ہو، سارے مومنوں سے سودا نہیں، من المؤمنین، مومنوں میں سے منتخب کیا، جس کا انتخاب ہوا وہ حسین ہے، وہ فاروق اعظم ہے، وہ عثمان غنی ہے، وہ میرا مولا علی ہے، جن کا انتخاب ہوا ان کے ساتھ اللہ سودا کرتا ہے۔ تو خریدنے اللہ ہے نا، تو اللہ نے سودا کیا، تو جو پہلے آتا ہے وہی دوسرے کو بناتا ہے۔ جو مارکیٹ میں پہلے ہو وہی بعد والے کو بناتا ہے نا، تو اب خریدار بن کے وہ آیا نا، بیچنے کے لیے تو کوئی نہیں آیا، لینے والا آ گیا، تو لینے والا آ گیا نا، تو فریقین میں رضامندی ضروری ہے۔ لینے والا 100 بار کہے کہ میں نے مائک لینا، جب بیچنے والا ہی نہیں بیچتا، فار سیل ہی نہیں کرتا، تو لینے والا کیا لے گا؟ وہ تو واپس چلا جائے گا۔ اب اگر مائک والا اس کو فار سیل کر دے، اناؤنس کر دے، تو لینے والا بھی پہنچ جائے، تو لینے والا اس کے بارے میں تحقیقات کرے گا کہ اس کے اندر جو کوائل ہے اس کی فریکوینسی کتنی ہے، اس کے اندر جو ریزسٹنس ہے وہ کرنٹ کے راستے میں کتنی رکاوٹ پیدا کرتی ہے، کتنے اوم کی ہے، 3 اوم کی، 4 اوم کی، 5 اوم کی، یہ اوم بناتے ہیں وہ۔ اچھا، اسی طرح اس کے اندر جو میگنیٹ ہے اس کی پاور رینج کیا ہے، کتنی دور سے آواز کو لیتا ہے، اور آگے وہ کتنی طاقت سے پک کرتا ہے۔ پھر وہ یہ دیکھے گا کہ اس کے اندر جو ٹرانزسٹر لگا ہوا ہے وہ کتنی طاقت کا ہے، پھر باڈی پہ بات آ جائے گی کون سی دھات ہے، کتنے ٹمپریچر پر اس کو ڈالا گیا، پھر کمپنی پہ بات آ جائے گی ہے کس کا، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ حسین تیرے غلام یوں ہی تو نہیں بنے پھرتے نا، ہمیں پتہ چل گیا ہے تو کس کا ہے۔ تو کمپنی کا مونوگرام دیکھے گا اور اس کے بعد وہ خریدنے والا کہے گا ہاں جی اب بات کرو،
बेचने वाला कीमत बताएगा, लेने वाला कुछ कम करो ज्यादा करो, कुछ ना कुछ दोनों के दरमियान टाक होगी। टाक होने के बाद जब कीमत हो जाएगी तय रजामंदी के साथ, तो माइक मैंने अब कुछ कहना है, माइक डब्बे से निकाल के यहाँ हैंडल से निकाल उसके हवाले कर दिया जाएगा जो खरीदने आया, वो जेब से पैसे निकाल के उसके हवाले करेगा जिसने बेचा। माइक ले गया वो, बेचने वाले को कोई इख्तियार नहीं कि कंडीशन लगाए सिर्फ मस्जिद में चलाना। बेचने वाले का कोई इख्तियार नहीं, वो उसकी मर्जी है, मस्जिद में चलाए, थिएटर में चलाए, घर में जाके रख दे, शबीना पढ़ाए, महफिल रात कराए, गाने गाए, जाके किसी को वैसे ही दे दे, उसकी मर्जी है। और जो उसने कीमत दी है वो उस पे कंडीशन नहीं लगा सकता, यार मेरे पैसे हैं तो ख्याल से खर्च करना, तेरे कैसे अब तूने तो दे दिए, अब ये ले जाके मस्जिद पे लगा दे, बेटी को दे दे, खैरात कर दे, जहां मर्जी लगा दे। कीमत पे वो एतराज नहीं कर सकता, माल पे ये एतराज नहीं कर सकता। और हुजूर यही तो हुआ, वो आया खरीदने, हुसैन आया देने, उसने ली जान और माल, हुसैन को दी गई जन्नत। तो जान लेकर जब जाने लगा तो हुसैन ने कहा मौला तेरा मेरा सौदा हो चुका है, अब मुझे कोई एतराज नहीं, मिना में ले जा, तेरी मर्जी, करबला में ले जा। ये जो मैंने सिर्फ अभी लफ्जी बात की है ना, अभी मैं इस पे हवाले भी जनाब की खिदमत में पेश करूंगा, कुरान पाक से बात करूंगा। और उसने जो दी कीमत वो क्या है, बेअन्नलाहुल जन्नह। अब बेअन्नलाहुल जन्नह तक जाने से पहले एक दूसरा जाविया है, पूरा ध्यान आप करेंगे मेरी तरफ। एक दूसरा जाविया है, रजामंदी से सौदा हुआ ना, बेशक। एक होता है रजामंदी से सौदा हुआ, एक माइक वाला देखता नहीं, लेने वाला छीन के ले गया, वो छीन के ले जाए तो हक बनता है तेरा, एहतजाज कर, शोर कर, निकल, लोगों को बता, हाय मारे गए, हाय मारे गए, हाय लुट गए, नहीं समझा सका। अगर जबरन को छीन के ले गया, जुल्मन छीन के ले गया, तो कर हाय हाय मैं भी तेरे साथ हूं। और अगर हुआ मर्जी से सौदा, तो मैंने मर्जी से दिया माल, वो गया लेकर बाजार तक, पीछे मेरे बेटों ने, भतीजों ने, बाजों ने शुरू कर दिया, हाय हाय जुल्म हो गया, हाय हाय जुल्म हो गया। वो आराम से वापस आएगा, माइक मेरी झोली में रखेगा, तेरी घर में औकात नहीं, सौदे करता है। तेरी घर में औकात नहीं, सौदे करता है। हुसैन का या तो बता कि उसका जी नहीं चाहता था, वो तो छुप के बैठा था, मजबूर करके ले गया। फिर तो बात कर, अगर हुसैन मर्जी से गया, बचपन से सुन रहा था कि मैंने जाना है, अम्मा भी बताता था, बाबा भी बताता था, अम्मा भी बताती थी, भाई ने भी बताया, जिब्राइल भी सुना गया, मट्टी भी ला के दिखा गया, कर गया। हुसैन तो बचपन से जानता था ना, तो मर्जी से किया ना सौदा, मर्जी से किया सौदा। अब मर्जी वाले सौदे पर कोई करे एहतजाज तो उसकी बेइज्जती है जिसने सौदा किया। सुनिए, ये बात सोचते रहना, अब गौर से सुनिएगा, आगे चलता हूं मैं। अब वो तो ले गया माल, उसकी मर्जी, जहां ले जाए, जान उसकी मर्जी, जहां ले जाए, माल उसका जो हो गया। अब उसने कीमत क्या चुकाई, बेअन्नलाहुल जन्नह। उसने कहा हुसैन जान माल मुझे दे दे। एक बात मेरे दिल में आ रही है, जब भी सौदा हुआ एक जान का एक माल का, यहाँ है अनफुस, यहाँ है अम्वाल, की जमा है अम्वाल, नफस की जमा है अनफुस। तो ये एक का सौदा तो नहीं, इसमें असर नहीं है ना, तो
بھئی اصغر اپنی مرضی کیسے کر سکتے ہیں؟ 6 ماہ کا ہے، 6 ماہ کا بچہ نہ سن سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ قانون اس کو اجازت دیتا ہے کہ وہ کسی سے کمٹمنٹ کرے، کہیں سائن نہیں کر سکتا، اس کو تو اجازت نہیں، قانون کا اس کا حق نہیں. وہ کس طرح سمجھے گا؟ وہ کس طرح اپنے رب سے سودا کرے گا؟ تو یہ حسین کا بیٹا اصغر ہے نا، شہزادہ علی اصغر، یہ نہیں سمجھ سکتا. اٹھا قرآن پاک. حضرت شہزادہ علی اصغر نبی نہیں ہے، اس لیے میں عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں کروں گا. نبی کا تقابل غیر نبی سے نہیں ہو سکتا. عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود کی بولتے تھے، سنتے تھے، سمجھتے تھے، یہ وہ میں نہیں کروں گا. میں ان کو تقابل میں نہیں لاؤں گا. میں کہتا ہوں اٹھا سورہ یوسف پڑھ، وشاہد شاہد من اہلہا. جب قرآن پڑھنے لگا لوگ بھاگ کے گئے، حکومت سنبھالیں، اقتدار سنبھالیں، ان کی بھوک ختم کریں، جیل سے باہر آئے. آپ نے کہا نہیں، میرے دامن پہ دھبا ہے، مجھ پہ ایک عورت نے الزام لگا رکھا ہے، اس کی پاداش پہ تم نے مجھے جیل میں ڈال رکھا ہے، اقتدار کی کرسی پہ لے جانا ہے تو یہ داغ صاف کرو. بتاؤ وہ عورت جھوٹی ہے کہ میں جھوٹا ہوں تو اقتدار میرا حق نہیں، وہ جھوٹی ہے تو پھر میں اقتدار پہ آتا ہوں. تو یہ تو قرآن بتا گیا، اقتدار کی کرسی پہ اسے بٹھاؤ جس پہ کوئی دھبا نہ ہو. میں نہیں جانتا جناب انصاف، میں نہیں جانتا پیپلز پارٹی، میں کسی کو نہیں مورد الزام ٹھہراتا، میں تو قرآن کی بات کرتا ہوں. تو کون بتائے گا، کون گواہی دے گا؟ وشاہد شاہد من اہلہا. 6 ماہ کا بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا، اس نے کہا میں ہوں نا نبی کا گواہ بننے کا. سبحان اللہ. تو کیسے گواہی دے گا؟ تو اب پیدا ہوا ہے، اسے تو کتنے سال ہو گئے جیل کے اندر. تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوا تھا، تیرا تو باپ بھی پیدا نہیں ہوا ہوگا، تو کس طرح گواہی دیتا ہے؟ اس نے کہا وہ قمیص اٹھا کے لاؤ، اور اس قمیص کو دیکھو آگے سے پھٹی ہے یا پیچھے سے پھٹی ہے؟ آگے سے پھٹی ہے تو وہ سچی ہے. قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو نبی چلا ہوگا، اس نے پیچھے سے پکڑا ہوگا، قمیص پھٹ گیا ہوگا، پھر یہ نبی سچا ہے. اس کو لا کے اقتدار کی کرسی پہ بٹھاؤ، کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عقل حیران کر دی اس کرتے نے. حضور والا کرتا پھٹا بالکل اس طرح تھا. اب یہ میرا کلاس روم تو نہیں، لیکن پھر بھی گزارش کروں گا کہ کچھ پریکٹیکل باتیں. یہ دیکھیے زلیخا نے یہاں سے پکڑا بھاگتے ہوئے آدمی کا، آپ کرتا پیچھے سے پکڑے نا، یہاں سے کٹے گا یا اوپر تک ادھرے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی؟ نہیں تو کر لیں پریکٹیکل کو اٹھ کے بھاگے. ابھی پتہ لگ جائے، یعنی کٹے گا نہیں جب تک اس کو یہاں سے کاٹا نہیں، ادھرے گا نا اوپر تک. اور کسی سمت میں بھی جا کے وہ کٹ لگ سکتا ہے، کسی سمت میں بھی جا کے پورا پیچھے کا حصہ بھی ضائع ہو سکتا ہے. لیکن یہ عین اتنی جگہ سے کٹ گیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ زلیخا کا ارادہ اس وقت ناپاک تھا اور نبی کا بدن اور لباس پاک تھا. اس کا ناپاک ہاتھ جہاں لگا اللہ نے اتنا کپڑا علیحدہ کر دیا. نبی کے بدن پر اللہ ناپاک کپڑا پسند نہیں کرتا، بستر پر ناپاک عورت کیسے؟ ازواج مطہرات کے خلاف زبان تان دراز کرنے والوں، ہوش کے ناخن لو. قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ناپاک تو کپڑا نبی کے ساتھ نہیں رہ سکتا. نبی کے ساتھ وہی رہ سکتا ہے جو پاک ہو، جو پاک ہو. حسین پاک ہے تو نبی کا صدقہ ہے، تو نبی کا صدقہ. فاطمہ بطول بنی تو نبی کا صدقہ. حسن پاک ہے تو نبی کا صدقہ. اما عائشہ بھی پاک ہے، نبی کا صدقہ. سیدہ خدیجہ بھی پاک ہے، نبی کا صدقہ. اس بچے نے گواہی دی.
اچھا 6 ماہ کا بچہ، اس کو پتہ چل گیا تھا میں نے گواہی دینی، میں نے جانا تو پتہ چل گیا تھا، پھر وہ بول بھی رہا تھا، اس کی گفتگو بھی سن رہے تھے، اس کے کہنے پر کرتا بھی لے آیا گیا، قرآن نے اس کی گواہی کو ایکسپٹ بھی کر لیا۔ تو مولانا ذرا حوصلے سے میری بات کا جواب دو، بنی اسرائیل کا ایک بچہ جس کے مستقبل کا کوئی پتہ نہیں مومن بنتا ہے کہ کافر بنتا ہے ابھی 6 ماہ کا بچہ، وہ سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، گواہی بھی دیتا ہے، معاملات کو سمجھتا بھی ہے۔ بنی اسرائیل کا بچہ سمجھ لیتا ہے، حسین کا بچہ نہیں سمجھتا۔ چلتے چلیے میں آگے چلوں گا حضور۔ حضرت شہزادہ علی اس میں کس طرح سمجھ لیں گے جی، وہ کس طرح اپنی مرضی سے سودا کریں گے، وہ کس طرح رضامندی سے کربلا میں جائیں گے، وہ تو چھوٹے بچے۔ چلنا ذرا بخاری شریف اٹھا، حضرت جریج سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک بد کردار، بد ذات، بےہودہ، زانیہ، بغیہ عورت نے منہ کالا کیا، کہیں ناجائز اولاد پیدا ہو گئی۔ وہ عورت حضرت جریج کی دشمن تھی، وہ حضرت جریج کو دعوت گناہ دیتی تھی، آپ نہیں مانے، سبحان اللہ، وہ آپ کی مخالف ہو گئی، بستی میں لے کے ناجائز اولاد پھر رہی تھی۔ لوگوں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ اس نے کہا جب تمہارا پیر بنا پھرتا ہے، وہ جو روز عبادت کرتا ہے، جس کے ہاتھ چومتے ہو جا کر، یہ اس کے لچھن ہیں سارے، یہ اس کی ناجائز اولاد ہے۔ لوگ تو یکدم اشتہار میں آ گئے، امام بخاری بیان کرتے ہیں بخاری میں، لوگ چلے گئے جا کے اس کا شوما آ گیا، فسبو ہو، اسے گالیاں دی، پھر اسے اتار لیا پہاڑی سے، اسے ٹارچر کرتے رہے۔ کافی دیر کے بعد حضرت جریج نے پوچھا خیر تو ہے، یہ اتنا ظلم، یہ اتنا تشدد وجہ کیا ہے، بتا تو دو۔ انہوں نے کہا ایک طرف تیرا یہ روح اور دوسری طرف تیری ناجائز اولاد اس فلاں فاحشہ کی گود کے اندر، ہم تو تجھ سے پتہ نہیں کتنی امیدیں وابستہ کی۔ انہوں نے کہا بس ٹھہر، فتوضا، اللہ کے ولی نے وضو کیا، مصلی بچھا کے تو نفل پڑھے، نفل پڑھنے کے بعد کہا اس کو بلاؤ ذرا، کہ اس کو عورت کو نہیں، اس بچے کو جس کا ابھی 40واں بھی پورا نہیں ہوا، غور کیجئے، چند دنوں کا بچہ، وہ بھی حرامی، بلاؤ اس کو اور اس کی ماں کو۔ تم سارے اس ایک فاحشہ نے الزام لگا دیا تو جڑ دوڑے ہو مجھ پر، اتنا تشدد کیا مجھ پر۔ حضور اگر آپ کی اجازت دیں، بات تلخ نہیں ہے، حدیث پاک میں جو کچھ ہے وہی عرض کر دوں کہ ولیوں پہ ہیں جو بد کردار ہوتے ہیں، کوئی اونٹ نہیں کر رہا کسی کو، آ گئی وہ عورت بھی وہ بچہ بھی، اللہ کا ولی اٹھا، چند دن کا بچہ ہے۔ یہ روایت بخاری نے ایک مرتبہ نہیں بیان کی، بخاری شریف کے اندر 2 سے زائد مقامات پر میں نے پڑھی۔ ایک مقام پہ حضور وہ پوچھتے ہیں من ابو کا یا غلام، یا غلام کہتے ہیں۔ دوسری جگہ پہ امام بخاری پھر روایت لائے، وہاں پہ من ابو کا یا بابوس، آپ اس بچے کے پاس کیا اشارہ کیا، من ابو کا تیرا باپ کون ہے، یا غلام ہے بچے۔ وہ بچہ بولنے لگا لوگوں جریج میرا باپ نہیں ہے، جریج میرا باپ نہیں ہے، میرا باپ وہ چروا فلاں تاریخ فلاں جنگل، وہاں میری ماں نے منہ کالا کیا، میں اس کی ناجائز اولاد ہوں۔ یہ جس وقت کی خبر دے رہا ہے بھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا، زمانہ ماضی کی خبر دے رہا ہے، اس وقت تو یہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا، یہ اس وقت کی خبریں دے رہا ہے۔ اچھا ہے حرامی لیکن بتا رہا ہے، ولی کی بات سمجھ بھی رہا ہے، اس کا جواب بھی دے رہا ہے۔ تو مولانا مجھے بتاؤ، بنی اسرائیل کا ایک ناجائز بچہ سنتا ہے، سمجھتا ہے، جواب دیتا ہے، 1400 سال سے تیری حدیث کی کتابوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے، ناجائز اولاد
بنی اسرائیل کی سن لیتی ہے، سمجھ لیتی ہے۔ جس کی رگوں میں علی کا خون تھا وہ ایک نہیں، اس پہ 10 سوالے پیش کریں، ایک نہیں 10 سوالے، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ آئیے چلتے ہیں سائیں، منظر چیز ہوتا ہے، ایک خیمہ ہے، اس خیمے کے اندر ایک خاتون بے ہوش پڑی تھی، نام ان کا سیدہ زینب ہے، ان کے پاس شہزادہ علی اکبر بیٹھے ہیں کہ اسی اسنا میں امام حسین آ گئے۔ امام حسین نے آ کے پوچھا بیٹا کیا ہوا تیری پھوپھی کو؟ اب وہ پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا، بے ہوش ہو گئی یہ کجر۔ حضرت امام حسین آپ نے کہا بیٹا تو بڑا لاڈلا ہے میری بہن کا، اس نے تجھے بیٹا بنایا ہوا ہے، تو نے کوئی بات کہہ دی ہوگی جو وہ برداشت نہیں کر سکی ہوگی۔ کہا ابو بابا میں نے کوئی بات نہیں کی، میں نے تو اتنے ہی آتے ہی بس فوراً آتے ہی میں نے تو اتنے ہی کہا تھا اچھا پھوپھی اب تو جان، اور یہ خانوادہ جانے میں تو کربلا جا رہا ہوں اپنی شہادت کے لیے، بس یہ کہا میں نے۔ تو حضرت امام نے کہا تو نہیں جانتا تیری پھوپھی کا سینہ کتنا فگار ہے، اس کے دل پر پہلے کتنی چوٹیں آ چکی ہیں، کتنی ضربیں لگ چکی ہیں، تو نے اتنی جلدی نہیں کہنا تھا، وہ برداشت نہیں کر سکی۔ اب حضور ذرا منظر دیکھیے گا، آپ نے کہا اکبر جی بابا اٹھو اور اپنی پھوپھی کی پیشانی پہ بوسہ دو، تو چمن محمدی کا ہے، تیری مہک آئے گی اور تیری پھوپھی ہوش میں آ جائے گی۔ حضرت شہزادہ علی اکبر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، ریشموں کا اپنا آنسوں سے رخسار تر ہونے لگے، زمین تر ہونے لگی، ہاتھ جوڑ کر عرض کی کہ بابا میری یہ اوقات کہاں کہ میں سیدہ فاطمہ کی بیٹی کی پیشانی کو بوسہ دوں، میرے یہ ہونٹ اس لائق نہیں ہے، تو کیا کرے گا تو؟ کہا بابا تیرا خون میری رگوں میں ہے اور ہمیشہ مجھ سے ادب کا تقاضا کرتا ہے، میں اپنی پھوپھی کے پاؤں چوم سکتا ہوں، میں پیشانی کو بوسہ نہیں دے سکتا۔ وہ جھک گئے، پاؤں کو بوسہ دیا، اسی اسنا میں سیدہ زینب نے پاؤں پیچھے کھینچ لیا اور ایک بات کر دی جو تاریخ کربلا میں عمر ہو گئی۔ کیا کہا؟ آپ نے کہا اکبر تو نے تو چلے ہی جانا ہے، مجھے مار کے تو نہ جا، میں نے تو ابھی مدینے جانا ہے، میں تو پل مرتی رہوں گی اور جیتی رہوں گی۔ کہا پھوپھی میں نے کیا کیا؟ کہا مدینے تک جاتے جاتے کتنی مرتبہ تجھے یاد کر کے رہوں گی کہ وہ بھی چھوڑ آئی ہوں جو میرے پاؤں چوم کے اتنا پیار نہ میرے ساتھ بڑھا۔ حضور اب ذرا دل تھامیے گا، یہ بات تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، یہ تو میں نے آپ کو اس لیے سنائی کہ تھوڑا سا آپ تیار ہو جائیں۔ یہ ابھی مذاکرہ ہو رہا تھا، بات چل رہی تھی، جناب کے حبیب صاحب خیمے کے اندر سے پردے کے پیچھے سے دوسرے خیمے میں کسی کے سسکنے کی رونے کی آواز آئی، وہ آواز دھیمی دھیمی آ رہی تھی جیسے کوئی بچی رو رہی ہو۔ حضرت اکبر کان جو لگائے آواز کی طرف تو وہ بچی پتہ کیا کہہ رہی تھی، اکبر میں تیری کچھ نہیں لگتی نا، اکبر میں تیری کچھ نہیں لگتی نا، تو سب سے پوچھ رہا ہے میں تیری کچھ نہیں لگتی، تو نے مجھ سے آ کے نہیں پوچھا۔ وہ کون تھی؟ وہ سیدہ سکینہ تھی جو دوسرے خیمے میں بیٹھ کے رو رہی تھی۔ حضرت اکبر گئے، جا کے سکینہ کو سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے راضی کیا، راضی کر کے اس سے اجازت مانگی تو کہا بھیا بہنیں کب روکتی ہیں، ہم تو تمام بہنیں پوری کائنات کے اندر ہمیشہ بھائیوں کی خوشی چاہتی ہیں، بھائی راضی رہیں، ہم تو راضی ہیں، لیکن بھائیہ میرے ساتھ ذرا میرے خیمے میں چل۔ پیر صاحب آپ کے گھرانے کا تذکرہ ہے، آپ کی ماؤں کا تذکرہ ہے، آپ کے بزرگوں کا تذکرہ ہے، خانوادہ سادات کا ذکر ہے۔ حضرت امام کو حضرت سکینہ پکڑ کے دوسرے خیمے میں لے گئی، چھوٹا سا مسلح تھا، کچھ پھٹا ہوا کہتے ہوئے میرا جگر پھٹتا ہے، اس پہ بٹھا دیا اپنے بھائی کو اور بٹھا کر خود چلی گئی کونے کے اندر، تھوڑی سی ریت ہٹائی، نیچے سے ایک گٹھڑی نکالی، گٹھڑی جب نکالی اس کو کھولا، اس میں ایک پگڑی تھی، پگڑی لا کے بھائی کے سامنے رکھ دی۔ پوچھا بہنا یہ پگڑی تو کہاں سے لائی ہے؟ کہا بھائیا تجھے وہ یاد تو ہوگا جب مدینے سے چلے تھے، تو بھی چلا ہم بھی چلے، لیکن تو مجھ سے پہلے آ کے سوار ہو گیا تھا اپنے کجارے کے اندر۔ بھائیا اس وقت مجھے بہن سغرا نے پیچھے سے پکڑ کے کہا تھا سکینہ میری ایک بات سن لو، اکبر مجھے تسلیاں تو دے رہا ہے پر اس نے واپس کوئی نہیں آنا بولا، اس نے واپس مجھے لینے کے لیے کوئی نہیں آنا مدینے، یہ بالکل نہیں آئے گا۔ تو بھیا میں نے اس وقت کہا تھا بہنا الزام نہ لگا، امام زادہ ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ آئے گا ضرور، ہر حال میں آئے گا،
लेकिन सैयदा सुगरा मुस्कुराई। उसने कहा बहन तू छोटी है, शायद तू जज्बात में आ गई है, बात समझ नहीं सकी। मैं तो कहती हूँ कि अकबर ने कोई नहीं आना मदीने, वो सिर्फ मुझे तसल्ली देके जा रहा है। फिर पूछा सैयदा सकीना ने क्यों नहीं आना? कहा जिसका बाप करबला में आजाब रीना लाश की सूरत में पड़ा हो, वो बाप को छोड़कर बहन को मनाने आएगा, ये अपने बाप को संभालेगा, अपने बाप का सहारा बनेगा। मैं समझती हूँ कि अकबर नहीं आएगा, वहां मैदान करबला में अपने बाप का सहारा बनेगा, साथ देगा। हजरत तैयार होके हाँ वो बात की, भैया तेरा कद ऊंचा है, अगर सर कुछ नीचा करे तो मैं ये पगड़ी बांध दूं, चूंकि मुझे सुगरा ने कहा था अकबर ने आना तो नहीं है, लेकिन जब करबला को जाने लगे, मेरे बाप का सहारा बनने लगे, मैंने तो पास होना नहीं, मेरी तरफ से ये अमामा, ये पगड़ी मेरे भाई के सर पे बांध देना। हजरत असगर ने सर झुका दिया। छोटी बहन ने जिस तरह पगड़ी बांधी होगी, वो मंजर कितना दीदनी होगा, फरिश्ते किस तरह बर्दाश्त कर रहे होंगे, हूरें किस तरह किराए तासीर पेश करती होंगी। अकबर तैयार होके चले गए, थोड़ी देर के बाद मैदान से वापस आए। अब वो दो चार बातें मैंने करनी है, क्या वापस आए मैदान से, बाप ने पूछा थक गए हो? नहीं। डर गए हो? नहीं। लड़ना नहीं चाहते? लड़ना चाहता हूँ। प्यास लगी है? नहीं। वापस क्यों लौट आए हो? बाबा आप चाहते हैं ना कि मैं आसानी से शहादत हासिल करूं, तो किसी तरीके से मुझे एक बार सुगरा से मिला, एक मर्तबा मुलाकात हो जाए, नहीं तो मेरे लिए शहादत भी मुश्किल हो जाएगी। हजरत इमाम जो साहिब करामत थे, आपने हाथ उठाया, आपने कहा उंगलियों के दरमियान से देखो, इस तरह करनी उंगलियां। हजरत अकबर ने जो यहाँ से देखा, जो सैयदजादे बैठे हैं, जो खानवाले रसूल के गुलाम बैठे हैं, अब मेरे पास अल्फाज नहीं, मेरा अपना हौसला जवाब दे रहा है। इससे जो देखा तो मंजर नजर आया, सामने था मदीना, मदीने का बाजार, बाजार का कोना, कोने पे खड़ी बच्ची, बच्ची के सर पे नूर की चादर, और वो करबला की तरफ मुंह करके खड़ी है, और इस तरह हाथ बांध के खड़ी है। खुदा के लिए अकबर आज जरूर आ जा, खुदा के लिए अकबर आज जरूर आ जा, तेरी बहन की इज्जत नहीं रहेगी, अगर तू ना आया तो तेरी बहन को ताने भरे मिलेंगे। अकबर खुदा के लिए आज जरूर आ जा, तुझे रसूल की जुल्फों का वास्ता देती हूँ, तुझे माँ फातिमा की चादर का। तो आप खुद ही फिर बात करती हैं, वो सुन रहे हैं हजरत अकबर, ये बच्ची खुद ब खुद बयान करती है। अकबर बता आज रात क्या हुआ, सारी रात नहीं सोई, असगर बहुत याद आया, उसके सिवा तो बात बात में बहुत आती है, असगर की याद बहुत आती है, सारी रात सो नहीं सकी। सुबह में उठ के बाजार में निकली, मेरी एक सहेली अपने भाई को लेके आई, वो खिलाने के लिए। मैंने सोचा चलो असगर नहीं तो ना सही, मैं इसका भाई लेके सीने से लगा लेती, इस बेकरार दिल को करार तो आएगा। मेरी तरफ देखिएगा, कहती है मैंने उससे उसका भाई मांगा कि सीने से लगा लूं, उसने भी अपना भाई इस तरह बढ़ा दिया, अभी मेरे हाथ उसके भाई तक नहीं पहुंचे थे कि पीछे से आवाज आई कि सुगरा को अपना भाई ना देना, सुगरा को अपना भाई ना देना, सुगरा को अपना भाई ना देना। पूछा क्यों? कहा इसके सारे भाई मारे गए हैं, लेकिन इसका शायद तेरे भाई पे न पड़ जाए। क़यामत का हर मंजर, करबला का हर मंजर दीदानी है, करबला का हर मंजर बहुत सब्र और इस्तिक़ामत और वफा की तालीम देता है। हुजूर आइए हम भी अपने रब को इंतजार करते हैं कि मौला हम सबको मरने से पहले इमाम हुसैन का दीदार नसीब फरमा, हम सबको 5 वक्त का नमाज़ी बना दे, या अल्लाह इस मस्जिद को जमात का मरकज़ बना, और किबला सैयद रियाजुल हसन शाह साहब और इनके इदारे को जमात अहले सुन्नत का मरकज़ बना। दिल से दुआ करें, इस महफिल में जितने आए हैं अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शमाए बज़्म में
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الہ العالمین حضرت شاہ صاحب نے خطاب فرمایا، اے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بڑا پر لطف پر مغز الہ العالمین خطاب سنایا گیا. اے اللہ اس عمل کو قبول فرما. الہ العالمین جن لوگوں نے دامے برمے قدمے سخنے جس اعتبار سے حصہ لیا الہ العالمین قبول فرما. اے اللہ مسلک آل سنت و جماعت کی محافظوں کو اللہ آباد فرما. اللہ قبول فرما. اے اللہ سب کا آنا مبارک فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ. اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا فرما. خصوصی اعتبار سے صاحب نے مجھے کہا اللہ ان کی ماں کو صحت دے. اللہ سب پر فضل فرما. پورے محلے پر شہر پر اپنی رحمتیں اور برکتیں اتار. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی ونور عرشی محمد والی و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہ العالمین تیرے گھر میں تیرے ذکر کرتے ہوئے اللہ تو کرم فرما. اللہ ذکر کی برکت سے پاک لوگوں کے ذکر کی برکت سے اے اللہ فضل فرما. باران رحمت نازل فرما. رحمتوں اور برکتوں سے بھری ہوئی بارش عطا فرما. اللہم اسقنا غیثا مغیثا بریئا بارعا هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمته. اللہ کرم فرما. اللہ تو ہی ملک کو آباد کرنے والا ہے، بسانے والا ہے. رحمتوں اور برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما. رحمتوں کی بارش عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی و نور عرشی محمد والی و اصحابہ و ذریاتہ اجمعین. مسجد کے